تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 پڑھیں گے آج. پہلے میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں اور پھر اس کی ہم وضاحت کریں گے. اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے. اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے. مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس تھا. شروع سے مسلمان بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے. مدینہ میں ہجرت کے بعد تحویل قبلہ ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نمازی اپنا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کیا. تو اس پر جو ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ مشرق اور مغرب ہر طرف خدا ہے، کہ جو ہے دونوں آپ جس طرف بھی اللہ کا حکم ہے آپ نے اسی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنی ہے. کچھ لوگ ایسے تھے جو منافقین تھے، کچھ یہودیوں نے اس پر پھر کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ پہلے بیت المقدس قبلہ تھا اب قبلہ تبدیل ہو گیا ہے. تو مینلی ان کے اپنے اندر جو ہے منافقت تھی، وہ اپنے پرانے قبلے کے ساتھ ہی شاید لگے رہنا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل کی خواہش کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو پورا کیا اور پھر خانہ کعبہ کی طرف جو ہے نا چہرہ کر کے نماز کی ادائیگی ہونے لگی. اس کے علاوہ سفر کے لیے یہ ہے کہ آپ جس بھی رخ پر بیٹھے ہوں آپ پڑھ لیں مشرق و مغرب ہر سمت ہر جگہ خدا کی ہے. تو خدا نے ہمیں ہر حالات کے لیے لچکدار بنایا ہے. دین میں کوئی مشکل نہیں ہے، دین کو آسان کیا ہے. تو آپ اس وقت سفر میں بھی کسی طرف بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. مشرق و مغرب سب کے سب خدا کے ہیں، کہ جہاں پہ آپ سمت کا تعین نہیں کر سکتے وہاں پر آپ کسی طرف بھی نماز ادا کر سکتے ہیں، یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک وسعت والا ہے، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ نیتوں کو جانتا ہے. اس لیے مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے. آیت نمبر 116 یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے نہیں بلکہ وہ پاک ہے، زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے. تو عیسائیوں کا یہ عقیدہ تسلیت تھا، ڈاکٹرین آف ٹرینٹی، کہ اللہ کے 3 روپ ہیں، بیٹا، باپ اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو یہ ان کا خیال ہے کہ خدا ان تینوں روپ کا نام ہے، کہ باپ، بیٹا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر اللہ اور پھر روح القدس. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ ہر مخلوق اس کے حکم پر ہے. زندہ بے جان جانور پرندے سب ایک نظام کائنات میں چل رہے ہیں اور ہر بے جان چیز بھی اللہ کے حکم پر چل رہی ہے. اور وہ جب چاہے بے جان چیزوں کو بدل دے، ان کو حرکت میں لے آئے، ان کو ٹوٹل تبدیل کر دے. تو اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے. آیت نمبر 117 وہ زمین اور آسمانوں کا ابتداً پیدا کرنے والا ہے، وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ وہیں ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ جو قدرت ہے کہ وہ جس بھی کام کو چاہے اسی وقت ہو جاتا ہے. خدا نے جب سمندر کو اس وقت سمندروں اور پانیوں کو حکم دیا تو وہ طوفان نوح بن گیا. خدا نے جب مچھلی کو حکم دیا تو اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے اندر لپیٹ لیا. خدا نے جب ہواؤں کو حکم دیا تو وہ قوم عاد کے لیے 7 دن آندھی بن کے چلتی رہی، ان کو تباہ کر دیا. یعنی ہوا، یہ سب بادل چیزیں خدا کی مخلوق ہیں. تو خدا انسانوں، پرندوں، جانوروں کو اس سسٹم کو نہیں بلکہ ہر بے جان مخلوق کو بھی جب جو حکم دیتا ہے وہ اس کے حکم سے اسی وقت وہ سارا کا سارا کائنات میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے. اور اس کا ثبوت پوری تاریخ میں ہے. خدا نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے طور کو حکم دیا تو پورا طور الٹ گیا. ان لوگوں پر جو اس وقت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو قبول نہیں کر رہے تھے. خدا نے بادلوں کو حکم دیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر سایہ کر دیا. خدا نے جب پتھر کو حکم دیا تو لاٹھی سے پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے. تو یہ خدا ہے جو بے جان چیزیں بھی اس کی مخلوق ہیں اور وہ ایک حکم دیتا ہے اور وہ نظام کائنات جو ہے وہ خدا کے اصولوں کے مطابق چل رہا ہے. اور وہ جب چاہتا ہے اپنے انبیاء کے لیے بڑے بڑے معجزے کر دیتا ہے، اپنے اولیاء کے لیے بڑی بڑی کرامات کر دیتا ہے. جو خدا کو جس طرح یاد کرتا ہے، جو توقع کرتا ہے وہ اس سے اس رنگ میں ملتا ہے.
آپ اور دیکھیں کہ انبیاء پر کس کس طرح کے معجزے ہوتے رہے. خدا نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں پگھلتا تھا، یعنی بات یہ تھی اللہ کے حکم کی. لوہا تو وہی ہے، جب لوہے کو خدا نے حکم دیا تو لوہا ان کے ہاتھ میں پگھل گیا. پرندوں کو خدا نے حکم دیا تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتوں کو سمجھنے لگے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی ایج تھی ان کی جب قحط پڑ گیا تھا مکہ میں، اور انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو حکم دیا. لوگوں کے دیکھتے دیکھتے اسی وقت بادل بارش برسانے لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر شام پر پہلی بار گئے تو بحیرہ نے دیکھا کہ شجر و حجر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں جھک رہے ہیں. اس وقت خدا نے درختوں کو، پتھروں کو یہ حکم دیا اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں جھک گئے. تو یہ سب کی سب چیزیں، دنیا کی ہر چیز خدا کی مخلوق ہے، خدا کے نظام سے چل رہی ہے، اور اس کے حکم پر جب چاہے بدل جائے، جب چاہے پتھر ہاتھ میں ہو اور کلمے کی آواز آنے لگے، جب چاہے چشمے پھوٹ پڑیں، جب چاہے بادل بارش برسانے لگیں، جب چاہے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ بس کہتا ہے ہو جا، اور اس کی مخلوق، اس کی تمام چیزیں، اس کی جو تخلیق ہے وہ اس کے حکم کے تابع ہو جاتی ہے. تو وہ خدا جس کی اتنی بڑی طاقت ہے، کیا اسے اولاد کی ضرورت ہوگی؟ وہ ان چیزوں سے بالا تر ہے. اس نے انبیاء کو پیدا کیا تاکہ وہ ہماری اصلاح کریں. انبیاء اس کے منتخب کردہ لوگ ہیں جو سب کے سب انسان تھے. جنات اور انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انبیاء بنا کر بھیجا، ان کو معجزات دیے، ان کو بہت طاقتیں دیں، اور ان سے جو کچھ ان سے کام لینا تھا اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت کا وہ کام لیا. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کوئی بھی خدا کا اولاد تھی یا کوئی ایسا کوئی بات کرنا، یہ بہت ہی سخت گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا سخت گناہ ہے. تمام انبیاء نے خود کہا کہ وہ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ان کا فرض ہے. آیت نمبر 118. اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کی تھی، اور ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے. ہم نے تو یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی. وہی نشانیاں جو ابھی میں نے آپ سے ذکر کی ہے کہ بہت سارے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتے تھے کہ خدا ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، جیسا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر بجلی کی گرا دی اور ان کو سخت سزائیں دیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا. اسی طرح سے اور انبیاء کو انہوں نے تنگ کیا. حضرت صالح علیہ السلام سے کہتے تھے کہ پہاڑوں سے اونٹنی نکل آئے، اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے اونٹنی نکال دی، تب بھی ایمان نہیں لائے بلکہ اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا یہ لوگ بھی اسی طرح کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے اپنے پچھلوں کے ساتھ، اپنے پہلے آنے والے انبیاء کے ساتھ کیا تھا. تو اگر ان میں ایمان ہو اور اگر ان میں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق ہو تو یقیناً یہ اپنی کتابوں میں دی ہوئی نشانیوں پہ غور کریں اور سیدھے راستے پر ایمان لے آئیں. آیت نمبر 119. ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں ہوگی. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ظاہر ہے جب اتنی بڑی ذمہ داری ہو تو بہت یہ فکر ہوتی ہے کہ جو ایمان نہیں لائے یہ سب کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا. اس پر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ کا کام لوگوں کو ہدایت دینا ہے، آپ کا کام ان کو غلطیوں سے ڈرانا ہے اور نیکیوں پر خوشخبری سنانا ہے، ہدایت دینا ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ آپ کے اس کی آپ سے پرسش نہیں ہوگی. سورہ رات میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچانا ہے بس. اسی طرح سورہ غاشیہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے ان کو صرف نصیحت پہنچانا آپ کا کام ہے، آپ ان کو سزا جزا کا سب کا کام وہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا، کہ آپ نے اپنا یہ فرض پورا کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو نصیحت کی بات کہتے رہیں. باقی جو نہیں ایمان لا رہے یا جو ہے منافقین ہیں یا گناہ گار ہیں تو وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ حساب کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی استفسار نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.